آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اتنے دن روکا گیا، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، ان کے جو قانونی تقاضے تھے یعنی ان کے جو وکلاء ہیں ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ آپ خود بھی جیل میں رہے ہیں، آپ کی آدھی جماعت جیل میں رہی ہے، نواز شریف صاحب جیل میں رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مصلحت تھی اور کیا یہ قانونی کام تھا جو کہ آپ کی حکومت نے دیا؟ اخلاقی کے اوپر بھی سوال ہو سکتا ہے، مگر کیا یہ درست تھا فیصلہ کہ ان کو اپنی بہنوں سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی؟ دیکھیں، جہاں تک کوئی بھی آدمی جیل میں ہو، وہ کنوکٹ ہو یا انڈر ٹرائل ہو، اس کی فیملی کے ساتھ ملاقات، اس کے وکلاء کے ساتھ ملاقات، بالکل ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی جو ہے وہ مخالفت کریں یا ہم کہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان ملاقاتوں کو مس یوز نہیں کیا جانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے یعنی جیل کے اندر بیٹھ کے انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے انہوں نے ٹرمپ کا الیکشن بھی لڑا ہے، اور ٹرمپ کو جتانے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ وہ اب پاکستان کی حکومت کو پکڑے گا اور اس کو جو ہے وہ جھنجھوڑے گا اور کہے گا کہ اسے رہا کرو۔ انہوں نے مضامین انٹرنیشنل جو ہے وہ پیپرز میں بھی جو ہے وہ شائع کروائے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کانگریس مین سے لابی بھی کی ہے، ان سے فون پہ بھی گفتگو ہوتی رہی ہے وہاں جیل سے۔ اور اس کے علاوہ جو پچھلے سال 26 نومبر کو جو اسلام آباد پہ اوپر اٹیک ہوا تھا کے پی کے کی گورنمنٹ سے، اس کی بھی پوری جو ہے وہ پلاننگ اور اسٹریٹجی وہ بھی وہیں جیل سے انہوں نے طے کی اور ان ملاقاتوں کے ذریعے سے ہی کی۔ تو اب جب اس سال ان کا دوبارہ یہ پروگرام بنا اور انہوں نے سہیل افریدی صاحب کا تقرر کیا with certain conditions کہ بھئی یہ کرنا ہے، کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کو تھوڑا انہوں نے ایسے کہا تھا کہ جی یہ ہو سکتا ہے یا میں نہیں کر سکتا یا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا پروگرام تھا یہی کہ اس 26 نومبر کو پچھلے سال کے 26 نومبر کی یاد میں جو ہے نا وہ کوئی پروٹیسٹ جو ہے وہ لانچ کیا جائے۔ تو کیونکہ پھر یہ ملاقاتیں ہی یہ ساری صورتحال میں ذریعہ بننی تھی اس ایجیٹیشن کا یا اسٹیٹ کے خلاف جو بھی ان کا پروگرام تھا، تو پچھلے 26 نومبر کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 مئی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کنیکشن کو جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کیا گیا۔ تو اب اس کی قانون میں گنجائش موجود ہے، آپ 265 جو رول ہے پریزن رولز کا، اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لو، اس میں کیا لکھا ہے۔ اور سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ اگر ملاقات کو اس طرح سے جو ہے وہ مس یوز کیا جائے تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ انٹیل یا اس کو جو ہے وہ لمٹ کر سکتا ہے اس پریویلیج کو۔ تو یہ کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر کل جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنی بہن سے، عظمیٰ خان صاحبہ سے، تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے صرف ان کا حال بھی نہیں پوچھا، صرف ان کو یہ کہا کہ پوچھا کہ آپ اکیلے آئے ہیں، اور اس کے بعد جتنی گفتگو کی ہے 1 گھنٹہ تقریباً وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ۔ تو وہ ساری جو ہے وہ یعنی ایجیٹیشن اور حکومت کے خلاف یا امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے سے متعلق تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر جیل اتھارٹیز کس طرح سے یہ چیزیں الاؤ کر سکتی ہیں، اگر ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کو کس طرح سے جو ہے وہ کنٹینیو کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن میں ویسے بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں پھر جب اس چیز کا باعث بنتی ہیں کسی ایکشن کا، تو بعد میں پھر اسے اخلاقی طور پہ اور اسے پھر جو ہے وہ ادروائز سمپتھی گین کرنے کے لیے اسے ہیومن رائٹس کا مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ تو ہیومن رائٹس کا اگر میں نے کلیم کرنے ہیں تو مجھے
ان اکارڈنس ود لا اور رولز ہی کرنے ہیں نا. اگر میں وائلیٹ کروں گا تو پھر میرے رائٹس کا کون خیال رکھے گا؟ ٹھیک، ران صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہن سے جو ان کی ملاقات ہوئی تو صرف جو ہے وہ ایجیٹیشن کے اوپر گفتگو ان کے بیچ میں ہوتی رہی. ظاہر ہے آپ لوگ کے پاس سے زیادہ اطلاع ہوگی، سنی بھی جاتی ہے ان کی گفتگو. تو کیا لگا آپ کو؟ جی میری انفارمیشن یہی ہے کہ یعنی دیکھیں نا، ملاقات تو ہوتی ہے نا بہن بھائیوں سے، فیملی سے، کوئی حال احوال بھی جو ہے وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو انہوں نے تو اسے یہی کہا کہ فلاں کو یہ کہہ دو، فلاں کو یہ کہہ دو، فلاں یہ کر دے، فلاں وہ کر دے، اس کو نہیں چھوڑوں گا میں، فلاں کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی یہ چیزیں جو ہیں، یہ 4 سال حکومت میں رہے تو اس وقت بھی یہی کہتے رہے کہ جی میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ پھر نہیں چلتی. تو ان کی ملاقات کے بعد جو ان کا ایکس کے اوپر ان کی پوسٹ آئی، اس پہ ظاہر ہے کہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے حکومتی حلقوں میں یا مقتدرہ کے اندر. اس کا اظہار ہمیں فیصل وافدہ صاحب کے ٹویٹ سے نظر آتا ہے. تو کیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ملاقات کیا، اب تو آپ لیگل ٹیم سے بھی نہیں مل سکتے، بھول جائیں اس کو. تو ران صاحب کیا فیصل وافدہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مقتدر حلقوں کے ساتھ زیادہ ان کا تعلق بنتا ہے، ان کی بات پہ یقین کیا جائے، یا حکومت چاہتی ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں وہ کروا دی جائیں، چلتا رہے یہ سلسلہ تاکہ ایجیٹیشن نہ ہو؟ نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے. حکومت بالکل یہ نہیں چاہتی، اور مقتدرہ جو ہے وہاں پہ بھی کوئی ایسی سوچ نہیں پائی جاتی. آپ یقین کریں کہ ان کو جیل میں جس قسم کی سہولتیں حاصل ہیں، جس قسم کا ان کو کمفرٹ وہاں پہ حاصل ہے، تو یہ پراپیگنڈا تو باہر یہی کرتے ہیں نا کہ جی وہاں پہ پتہ نہیں ان کو قید تنہائی دی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کہ یعنی کس قسم کی یہ جو ہے وہ، بلکہ یہ وہ خود بھی کہتے ہیں ان کو کہ اب باہر یہ بات کرو. حالانکہ ان کو پورا کمفرٹ ہے، ان کا میڈیکل چیک اپ روز ہوتا ہے، ان کا کھانا باقاعدہ جو ہے وہ ان کی مرضی سے جو ہے وہ جس قسم کا چاہے تیار ہوتا ہے، اس کا میڈیکلی چیک کیا جاتا ہے ان کو کھانا دینے سے پہلے. تو ہر طرح سے جو ہے وہ ان کو کمفرٹ ہے. تو نہ مقتدرہ یہ چاہتی ہے، نہ حکومت یہ چاہتی ہے. لیکن اگر وہ وہاں پہ بیٹھ کے تحریک چلانے کی ہی بات کرتے رہیں گے تو پھر جس آدمی کی ڈیوٹی ہے، جو سپرنٹنڈنٹ جیل ہے، تو پھر گورنمنٹ اس سے یہ تو پوچھے گی نا کہ بھئی یہ آپ کیا کروا رہے ہیں، آپ قانون کے اوپر عمل کیوں نہیں کروا رہے، آپ ان اکارڈنس ود لا کیوں معاملات کو ہینڈل نہیں کر رہے. تو اس کے پاس تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، وہ پھر روک دے گا. ران صاحب اب ظاہر ہے کہ حکومتی حلقوں میں بھی ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے، چونکہ فرق نہیں پڑ رہا. ان کی گرفتاری کے بعد سے ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم نہیں ہو رہی، مقبولیت ان کی کم نہیں ہو رہی. تو کیا واقعی میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے اور پولیٹیکلی ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے؟ کیونکہ ظاہر ابھی تک کوئی اثر تو نہیں پڑا، ان کی مقبولیت تو کم نہیں ہوئی، بے شک آپ نے ضمنی انتخابات جیت لی ہیں. دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب نے کبھی عمران خان صاحب کے متعلق بات نہیں کی، اور اگر کبھی بات ہوئی ہے تو نہ تو انہوں نے یہ چاہا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، نہ کبھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے. البتہ اگر کوئی ایک آدھ مرتبہ بات ہوئی بھی ہے تو انہوں نے جو لفظ جو بات کرتے ہیں وہ مکافات عمل کی بات کرتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے تھے یا جو یہ کہتے رہے یا جس طرح کا ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہتے تو یہ مکافات عمل ہے. اس سے زیادہ کبھی انہوں نے تبصرہ نہیں فرمایا، نہ کبھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، نہ کبھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے. مگر حال ہی میں جو انہوں نے کہا کہ عمران خان اکیلے مجرم نہیں ہیں، ان کو لانے والے مجرم